بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، سامعین، پھر آج ہم پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عقائد، وہ نظریات کو ہم پیش کر رہے ہیں جو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن عقائد اور نظریات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ آج تو پرفتن دور ہو چکا ہے اور عقائد اہل سنت سے بڑے بڑے جو بیدار دستار بندی رکھنے والے لوگ جو ہے منحرف ہو رہے ہیں، انحراف ہو رہے ہیں اور عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کر رافضی اور رافضیوں کی خیالات کو اپنا رہے ہیں اور انہی کی بولی بول رہے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن جب دیکھا جائے تو ان کی بولی سے، ان کے بیانات سے، ان کے تقاریر سے تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ وہ عقائد اہل سنت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے عالیہ قادریہ میں نسبت بھی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو قادری بھی کہتے ہیں، لیکن پیران پیر غوث اعظم کے عقائد و نظریات سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ کتابوں میں پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح دو ٹوک فیصلہ لکھ دیا ہے عقائد اہل سنت کیا ہے۔ لیکن آج بڑے بڑے مشائخ اور مشائخین کے گھرانوں میں آج کے اس دور میں، پچھلے سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کے اس دور میں اور آج کے اس وقت میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی شان اور عظمت پہ گستاخی کی جا رہی ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ گستاخی کرتے کرتے یہاں تک کہ پہنچ گئے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر پر افضل قرار دیتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں افضل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عقائد اہل سنت کے مطابق اگر ہم دیکھا جائے تو پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، 1400 سال سے لے کر آج تک پورے کے پورے اہل سنت ہی والجماعت ہی پر تمام محدثین، مفسرین، مشائخین اگر ہم دیکھیں گے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل رسول پاک کے بعد صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے اور مولا کائنات ہے۔ یہ سبھی کا اس پر اتفاق ہے اور سبھی اس پر اجماع ہے، اور جو اس اجماع سے جو ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے۔ اور ایسے بدعتی کے پیچھے جو اگر وہ امام بھی اگر ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ایسے امام کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرنے والا اگر وہ امام بھی اگر ہو مصلی پر وہ تفضیلی ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو آئیے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عقائد و نظریہ کیا ہے، تمام صحابہ میں افضل کون ہیں اور تمام امت میں افضل کون سی امت ہے، یہ بھی آپ اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، تمام نبیوں کی امت میں یہ امت سب سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس زمانے کے لوگ تمام لوگوں سے بہتر ہے، اولا ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، یعنی کہ یہ اس امت جو افضل ہے، تمام امتوں سے افضل ہے، تو یہ امت جب افضل ہے اور اس امت میں جو افضل وہی بہتر اور اولا ہے جنہوں نے سرکار کی زیارت بھی کی اور آپ کی تصدیق بھی کی اور آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کا ساتھ بھی دیا اور آپ کی مدد بھی کی اور اپنی جانوں کو بھی قربان کیا۔ تو یہاں پر پیران پیر غوث اعظم فرماتے ہیں اور آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ رہ کر جہاد بھی کیا اور اپنا مال اور اپنی جانوں کو بھی قربان کیا ہے۔
तमाम उम्मतों में सबसे अफजल ये उम्मत है और इस उम्मत में सबसे अफजल सहाबाए कराम है, जिन्होंने आपकी ज़ियारत भी की, तस्दीक भी की, पैरवी भी की, फिर अपने माल अपनी जानों को भी कुर्बान किया और आपकी मायत में भी जिहाद किया है। साथ नहीं खाली इस्लाम लाकर खामोश नहीं हुए, तस्दीक या इकरार करके खामोश नहीं हुए, बल्कि सरकार के साथ रहकर उनकी पैरवी की और हत्ता कि अपना माल भी कुर्बान किया और अपने बच्चों को भी कुर्बान किया, अपने वतन को भी कुर्बान किया, हत्ता कि अपनी जानों को भी कुर्बान किया। तो ये वो बेहतर है, इस उम्मत में वो लोग बेहतर है जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन है। फिर आगे चल के पिराने पीर गौसे आजम फिर तरतीब से फजीलत को बता रहे हैं, किसकी फजीलत कैसी कैसी है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन तालीमात को पढ़ दो, एक खादरियों और नामो निहाद मशाइखों जो अपने आप को जो खादरी कहते हो, लेकिन खानकाहों में ऐसी जगहों पर बयानात देकर जो अक़ीदा अहले सुन्नत से हटा रहे हो। गौसे आजम की तालीमात क्या है, क्या फरमाते हैं कि हुदैब उन सब लोगों में अफजल कौन है। सहाबा इकराम तो तमाम उम्मत से अफजल है, फिर उसके बाद फरमाते हैं उन सहाबा इकराम में सबसे अफजल कौन है। और फरमाते हैं कि हुदैबिया वाले उनमें से अफजल है, और जिन्होंने एक दरख्त के नीचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की, और उनकी तादाद जो थी वो 1400 से जायद थी। ये हुदैबिया वाले जो मक्के मुअज़्ज़मा की तरफ जा रहे थे, एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे सरकार ने बैत ली। उस वक़्त 1000 से जायद 1400 थे। वो सहाबा कराम तमाम सहाबा में अफजल है। फिर इन हुदैबिया वालों के बाद में फिर कौन अफजल है, तो अहले हुदैबिया में से अफजल फिर कौन है। फिर गौसे आज़म फरमाते हैं अहले बदर वाले जो 313 है, जो असहाबे बदर कहलाते हैं, वो सहाबा कराम वो अफजल है। हुदैबिया वालों से अफजल कौन है, अहले बदर वाले जो 313 थे और उनकी तादाद जो असहाबे तालुत के बराबर भी थी, ये फरमाया जाता है। इन 313 में असहाबे बदर में से अफजल कौन है, फिर वो है कि वो दारुल खैस, ये दारे अरकम की बात हो रही है। दारे अरकम यानी मक्के मुअज़्ज़मा के पीछे एक कमरा था जहाँ पर धीरे धीरे इस्लाम में लोग दाखिल हो रहे थे। जब उस वक़्त दारे अरकम में 40 लोगों की जो तादाद हो चुकी थी जो इस्लाम में दाखिल हो गए थे। दारुल खैस यानी कि दारे अरकम की बात हो रही है। दारे अरकम में जो लोग थे, जो 40 लोग मुसलमान हुए, उनकी तादाद बशमूल 40 होती है फारूक आजम को मिलाकर, ये अफजल थे। अहले हुदैबिया में से अफजल कौन है, अहले बदर है। और अहले बदर में से अफजल कौन है, दारे अरकम में वो जो 40 सहाबा इकराम जो ईमान लाए थे वो अफजल हुए। और फिर इन 40 में से अफजल कौन है, इन 40 सहाबा इकराम में से अफजल कौन है। फरमाया जाता है वो 10 असहाब है जिनकी जन्नती होने की बशारत सरकार ने दी है, और उनकी जन्नती होने की गवाही भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और 10 सहाबा इकराम हैं जो अशरे मुबशरा कहा जाता है, ये अफजल है। दारे अरकम से अफजल असहाबे जिनको अशरे मुबशरा कहा जाता है, वो अशरे मुबशरा कौन है, वो 10, वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अफजल है अशरे मुबशरा। फिर आगे चलकर पिराने पीर गौसे आजम फिर उसकी वजाहत करते हैं, तरतीब से फजीलत को बताते हुए अफजल कौन है। फिर आखिरी में जाकर आप फैसला भी ये फरमाते हैं। उन्हें तो तालिबीन ये किताब के बारे में फरमाया, आपने इसकी वजाहत भी फरमाई, तफसील भी दे रहे हैं। पिराने पीर गौसे आजम फरमाते हैं इनमें जो 10 अशरे मुबशरा है, उनमें से अफजल खुलफाए राशिदीन हैं। फारूक सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है और मौलाए कायनात, जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अब खुलफाए राशिदीन 4 है जो अफजल है तमाम सहाबा इकराम में। आपने फजीलत से की तरतीब के साथ साथ फिर आखिरी में जाकर आपने फरमाया खुलफाए राशिदीन अफजल है। फिर इन चारों में से अफजल कौन है,
تو پھر اس کے بعد پیرانے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، پھر اس کے بعد ان کی افضلیت، ان کی فضیلت فاروق اعظم ہے، پھر ان کے بعد ان کی افضلیت، ان کی فضیلت عثمان غنی ہے، ان کے بعد پھر افضلیت اور فضیلت و شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ تو ترتیب کے ساتھ تمام امت میں یہ امت افضل ہے، اور اس امت میں سرکار کی جنہوں نے زیارت کی، تصدیق کی، سرکار کے ساتھ رہے، پیروی کی اور اپنی جان و مالوں کو قربان کیا، پھر ان میں سے افضل کون ہیں؟ حدیبیہ والے جو 1000 سے زائد تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ پھر ان میں سے کون افضل ہے؟ حدیبیہ والوں میں سے اہل بدر جن کی تعداد صحابہ کرام کی 313 تھے، وہ افضل تھے۔ پھر ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ 40 مسلمان جدار ارقم میں جس وقت 40 لوگوں کی تعداد بن چکی تھی جو اسلام لا چکے تھے، ان کی وہ افضل تھے۔ پھر ان 40 لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ وہ 10 اشرہ مبشرہ ہے جن کی بشارت سرکار نے خود ایک ہی وقت میں دی۔ پھر ان اشرہ مبشرہ میں افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات ہیں۔ پھر ان میں سے افضل صدیق اکبر کی افضلیت کی بات کرتے ہیں، پھر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ناظرین، یہ کہنے کا مقصد یہی ہے، سرکار کی وصال کے بعد بھی 30 سال تک یہ خلافت کے سر انجام دیتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال سے کچھ اوپر خلافت کی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال خلافت سر انجام دیا آپ نے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال تک آپ نے انجام دی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 سال تک یہ خلافت کی سر انجام دی۔ پھر پیر غوث اعظم خود فرماتے ہیں یہاں تک کہ مسنت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی ذکر پیرانے پیر غوث اعظم فرماتے ہیں۔ پھر 9 سال تک خلافت کے ولی بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو شام کا امیر بنایا تھا۔ اسی عہدے پر 20 سال تک فائز رہے۔ کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ان کی خلافت کی تعریف بھی فرما رہے ہیں۔ اب یا تو پیرانے پیر غوث اعظم کو مانو، یا تو پیرانے پیر غوث اعظم یہ سلسلے عالیہ قادری میں اپنے آپ کو قادری کہتے ہو تو قادری کہنا چھوڑ دو۔ تو دوستو، یہ دوغلی پالیسی کیوں لوگوں کے اندر، جو عقائد اہل سنت والجماعت کی تھی، تو پیرانے پیر غوث اعظم نے اسی عقائد اہل سنت کو پیش کیا، اور اسی کو بات آپ نے سامنے رکھی، تعلیمات بھی یہی دی۔ تو پھر اپنے آپ کو قادری کہتے ہو تو پھر عقیدہ اہل سنت سے ہٹ کر، غوث اعظم کی تعلیمات سے ہٹ کر، جو رافضیوں کی خیالات کو اپنا کر پھر لوگوں کے اندر پھر اس طرح کی باتیں کرنا، تو پھر ہمارے اسلاف علماء نے کہا کہ یہ لوگ تفضیلی کہلاتے ہیں، اور جب تفضیلی ہوتا ہے وہ بدعتی ہوتا ہے۔ جب بدعتی ہوتا ہے تو گمراہ ہے۔ تو پھر ایسے شخص اگر امام بھی اگر ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر پڑھ بھی لیا ہے تو اعادہ کیا کرنا ہے، پھر سے دوبارہ پڑھنا ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، امانت ہے، اس امانت کو اچھی طرح سے حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ کافر نہیں ہوا ہے، بدعتی ہوا، گمراہ ہوا ہے، لیکن خلافت اور فضیلت میں جو افضل ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ خلافت میں بھی اور مقام افضلیت میں بھی صدیق اکبر کی ذات ہے۔ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمان حیات ہی میں خلافت کے دور میں لوگوں نے جب پوچھا تو افضل کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو آپ نے فوراً 2 ٹوک فیصلہ فرمایا کہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ بھی آپ نے فرمایا۔ اور جو ان کی افضلیت کا جو انکار کرتا ہے، جو نہیں مانتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسے آدمی کو اگر میں سنتا ہوا پاؤں جو آپ کی شیخین کریمین کی افضلیت کا قائل نہیں ہے، تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اچھا، جب 80 کوڑوں کی جو سزا ہے، یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی عاجزی ان کے ساری تھی، آپ نے
आजिज़ी इंकिसारी के तौर पर शेखैन करीमैन सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म को अफजल कहा है, लेकिन दर हकीकत अगर आजिज़ी इंकिसारी अगर होती तो फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाती हैं कि मैं किसी को अगर ये सुनता हुआ पाऊँ कि शेखैन करीमैन की अफजलियत का क़ाइल नहीं है तो मैं उसे 80 कोड़े लगाऊंगा। तो 80 कोड़े की सज़ा वही लगती है जहाँ पर किसी बात की अहमियत हो, जहाँ पर अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, जो अफजलियत है, जो इम्पोर्टेंट है जो मसला, तो वहीं पर सज़ा का हुक्म लगता है। तभी तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि 80 कोड़ों की मैं उसे सज़ा दूंगा जो अफजलियत शेखैन का इनकार करता है। तो नाज़रीन, इस पर हमें गौर करना चाहिए, पुराने पीर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तालीमात पर अमल करना चाहिए। जो कादरी हैं अच्छे ही मानों में अच्छे और सच्चे बनकर तालीमात गौसे आज़म को